بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کسی کا مذہب بدلنا اس کا ذاتی معاملہ ہوتا ہے، اس پر اتنی بڑی بڑی سرخیاں کیوں لگ جاتی ہیں؟ دنیا میں بلین کے حساب سے مسلمان موجود ہیں، اگر ان میں ایک دو کا مزید اضافہ بھی ہو جائے تو امت مسلمہ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ناظرین، اس میں بہت فرق پڑتا ہے۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ ہدایت بھی اسے ہی ملتی ہے جو ہدایت کا طلبگار ہو، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو۔ اس کے لیے پیدائشی مسلمان ہونا ضروری نہیں، اور پیدائشی مسلمان بھی کبھی کبھی ہدایت سے بہت دور ہوتے ہیں۔ دیکھنے میں آیا ہے کہ نو مسلمان جب ہدایت کے راستے پر چل پڑتا ہے تو زیادہ اچھا مسلمان بن جاتا ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سابقہ بالی ووڈ سٹار کے قبول اسلام کی ایمان افروز داستان کے متعلق۔ انہوں نے فون نمبر بڑی جان جوخم سے حاصل کیا تھا، کیونکہ وہ جسے فون کرنا چاہ رہے تھے اس نے اپنا نمبر بدل کر نیا نمبر کسی پرانے تعلق دار کو نہیں دیا تھا۔ اب اس کے فون کی گھنٹی بار بار بج رہی تھی، لیکن وہ جس کے ہاتھ میں تھا وہ ہاتھ فون سننے پر تیار نہ تھا۔ فون کرنے والے بھی مصر تھے کہ وہ بات کر کے چھوڑیں گے۔ جب معاملہ حد سے بڑھا تو اس نے فون سن ہی لیا۔ جب فون کرنے والوں کو جواب مکمل نہیں میں ملا تو جیسے ان کے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی ہو۔ یہ فون دبئی میں کیا جا رہا تھا، جہاں بڑے بڑے میوزک شو کرنے والا ایک ایونٹ آرگنائزر سخت پریشان تھا کہ اس نے پروگرام ترتیب دیا ہے، لوگوں کو بھاری معاوضے پر ٹکٹ فروخت کر کے یقینی دعوت بھی دے دی گئی ہے، لیکن وہ مرکزی کردار جس سے ساری محفل سجنی تھی وہ اب تو الٹ راہوں پر چل پڑا تھا۔ کل تک سٹیج سجانے اور آج کا فون نہ سننے والی شخصیت نے جو جواب دیا تھا تو وہ سب پر بجلی گرا دینے والا تھا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور ایک نو مسلم سے شادی بھی کر لی ہے، اس کے بعد اب میں ایسے کسی شو میں حصہ نہیں لوں گی۔ یہ جواب تھا دنیا کی سب سے بڑی فلم نگری بالی ووڈ کی ماضی کی ہیروئن اور آج کی بہترین سٹیج اداکارہ ممتا کلکرنی کا، جس نے 10 مئی کو باقاعدہ قبول اسلام کرنے کا اعلان کر دیا تھا۔ 10 مئی کو یہ خبر کیا آئی کہ ممتا کلکرنی کے قبول اسلام نے بھارت میں بھی شدید پریشانی کی لہر دوڑا دی تھی۔ ممتا کلکرنی 20 اپریل 1972 عیسوی کو ممبئی میں پیدا ہوئی۔ اس نے زندگی کا بیشتر حصہ ممبئی میں ہی گزارا۔ اس نے اپنے اس دور میں فلمی دنیا میں قدم رکھا تو فحش و آوارگی کے وہ ریکارڈ قائم کیے تھے کہ ساری بالی ووڈ ہل کر ہی رہ گئی تھی، اور پھر اسے تصویر کشی کے دوران قانونی حدود عبور کرنے کی پاداش میں قانونی کارروائی کا سامنا ہوا تو مختلف ہندو مذہبی گروپوں اور عورتوں کی تنظیموں تک اس پر حملے کیے۔ اس پر اس خاتون ممتا کلکرنی نے سب کو منافق قرار دیا۔ جولائی 2000 میں اس پر عدالت نے 15,000 کا جرمانہ عائد کیا تھا۔ ایک موقع پر ممتا کلکرنی نے جان بچانے کے لیے عدالت میں آتے وقت برقع کا استعمال کیا، جس پر بہت لے دے ہوئی۔ مقامی مسلم کمیونٹی نے اس پر احتجاج بھی کیا کہ اس نے پردے کا غلط استعمال کیا ہے۔ بالآخر جنوری 2004 میں اسے ممبئی ہائی کورٹ نے بری کر دیا۔ برقع کا استعمال اور پھر اس کے ذریعے دفاع اور تحفظ نے ممتا کلکرنی کے ذہن اور سوچوں کے دھاروں کو تبدیل کرنا شروع کر دیا کہ اس کی جان تک کو جب خطرہ لاحق تھا تو اس کا تحفظ برقع نے کیا تھا۔ وہ ان حالات سے دل برداشتہ ہو کر اکثر وقت دبئی گزارنے، پھر کئی سال بعد گمنامی کے بعد سٹیج پروگراموں میں شریک ہونے لگی۔ دبئی میں بھی اس نے زمینوں کی خرید و فروخت کا وسیع کاروبار بھی شروع کر دیا، تو ساتھ ہی ساتھ اسلام کی محبت اس کے دل میں داخل ہو چکی تھی، اسی لیے اس نے اسلام کا مطالعہ شروع کر رکھا تھا۔ یہیں اس کا رابطہ دبئی کی جیل میں بند عالمی شہرت یافتہ منشیات سمگلر گوسوامی سے ہوا، جسے متحدہ عرب امارات کی حکومت نے 1997 عیسوی میں گرفتار کر کے 25 سال قید کی سزا سنا رکھی تھی۔ اس پر $6 ملین کی 11.7 ٹن مالیت کی منشیات سمگل کرنے کا الزام ثابت ہو چکا تھا۔ متحدہ عرب امارات میں یہ قانون موجود ہے کہ جو غیر مسلم قیدی اسلام قبول کرے یا مسلم قیدی اسلام کا مطالعہ کرے یا قرآن حفظ کرے تو اسے سزا میں رعایت دی جاتی ہے۔ بے تحاشا دولت کے مالک گوسوامی سے رابطے کے بعد ممتا نے اپنے ساتھ اسے بھی اسلام کے مطالعہ کی پیشکش کی اور قرآن مجید کے ساتھ ساتھ اسلامی لٹریچر اسے پہنچایا۔ دیکھتے ہی دیکھتے گوسوامی کی زندگی بھی بدلنے لگی۔ 16 سال سے جیل کی سلاخوں کے پیچھے بڑے گوسوامی نے اسلام قبول کیا تو اسے رہائی کا پیغام سنایا گیا۔ اسی دوران ممتا کلکرنی نے بھی اسلام قبول کر لیا
اور پھر سرکاری گواہوں کی موجودگی میں دونوں کا نکاح کرا دیا گیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد دونوں بین الاقوامی شہرت یافتہ شخصیات نیروبی پہنچ گئی، اور پھر 10 مئی کو ساری دنیا نے یہ حیرت ناک خبر سنی کہ قبول اسلام کے بعد ان کی شادی بھی ہو چکی ہے۔ ممتا نے ایک شادی اس سے قبل امریکہ میں ایک بھارتی نژاد ہندو شخص سے کی تھی جو کامیاب نہ ہو سکی تھی۔ شاید اللہ نے اس کے لیے کسی اور راہ کا انتخاب کیا تھا۔ آج ایک عالم ایک جہاں سکتے میں ہے کہ یہ کیا ہوا، اسلام نے کیسے ان دلوں کو فتح کر لیا کہ جو دنیا کی عیش و آرام کی مراد پر تھے۔ کل تک جسم کی نمائش سے شہرت پانے والی ممتا آج اسلام کے پردے میں کیسے لپٹ کر باپردہ ہو گئیں۔ یقیناً یہ وہ روشنی ہے کہ جس نے بالآخر سارے جہاں کو منور کرنا ہے۔ اس کا سلسلہ جاری ہے، چاہے کسی کو پسند ہو یا نہ ہو، روشنی کا سفر جاری ہے اور جاری رہے گا۔ ان دونوں نے اسلام قبول کر لیا ہے تو ہم سب کو بھی ان کی استقامت کے لیے دعا گو رہنا چاہیے کہ اللہ انہیں استقامت دے، کیونکہ ایسے لوگوں پر شیطانی پیروکاروں اور شیطان کے وار انتہائی سخت اور تباہ کن ہوتے ہیں۔ ہم اگر دعا کر سکتے ہیں تو دعا کر کے ان کے ایمان کے تحفظ و دفاع میں حصہ ڈالیں۔ تو ناظرین، تب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور کا سچا سچا عاشق رسول بنائے اور ہر مسلمان کو حضور کی ہر سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔